بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے اپوزیشن کی جانب سے جو آج ایک بڑا تاریخی پاور شو کیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی KP حکومت کا جو شاندار رسپانس ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے کسی صوبے کی حکومت کا یہ رسپانس ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاملات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو معاملات ٹائٹ کیے جا رہے ہیں حکومت کے، دوسری جانب سے مولانا فضل الرحمان کا بھی آج جو جلسہ اور ان کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ ہے، تو نواز شریف نے ہنگامی بنیادوں پر آج اجلاس بلایا جاتی عمرہ، اور وہاں پر شہباز شریف اور باقی تمام وزراء بھی موجود تھے، اور قومی اسمبلی کا بھی ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے، جبکہ جو ایک پیج پر تھے اب وہ ایک پیج والے مولانا طاہر اشرفی خود سامنے آ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہو چکی ہے۔ اور فیصل وابڈا نے آج کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ان کو ان کا مینڈیٹ دینا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں وہ کن کے ترجمان ہیں اور کیوں حکومت کو پریشانی لاحق ہو چکی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے جو صدر پاکستان کی جانب سے جو بل ہے، مدرسہ بل، وہ کیوں ریجیکٹ کیا گیا ہے، مسترد کیوں کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر نے 2-3 وجوہات دی ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ وفاق صرف قانون سازی کر سکتا ہے اسلام آباد کی حد تک، باقی یہ جو قانون سازی باقی صوبوں کی ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے خود اس کو ڈیل کریں گے اور وہ صوبائی اسمبلیاں کریں گی، اس وجہ سے وفاق کی یا جو قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ایوان صدر کے مطابق مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت نے اعتراض کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے، مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کر رہی ہے۔ ایوان صدر کا کہنا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے، قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی، لکھا جانا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ ایوان صدر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے لیے یہاں سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، اس سلسلے میں پہلے قانون کو منسوخ کرنا پڑے گا، یہ بھی ابہام سے پہلے سے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے، یہ آصف زرداری کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے دور کا ایک قانون ہے جس کو یہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ 2019 میں یہ مدارس میں اور حکومت میں معاہدہ طے پا چکا ہے، 2019 میں PTI کے دور حکومت میں، اور ہم اسی پہ قائم ہیں۔ موجودہ حکومت کہتی ہے فضل الرحمان کو۔ اتحاد تنظیمات مدارس اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کے درمیان اگست 2019 کا معاہدہ حکومت سامنے لے آئی ہے۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا، جبکہ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ اگست 2019 کا اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کا معاہدہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے شفقت محمود، انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ معاہدہ اس وقت کے پاکستان تحریک انصاف کے جو دور حکومت تھے اس میں وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اب ریاست چاہتی ہے کہ جو مدرسے ہیں ان کی رجسٹریشن کا اختیار ہو وزارت تعلیم کے پاس، تاکہ ان کو قومی دھارے میں لایا جا سکے۔ فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ جو ہماری دکانیں ہیں وہ بند نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ان کی جو گیدرنگ ہے، ان کا جو جلسہ ہے، تو وہ مدرسوں کے بچے ہیں، اور کون سا عوام میں کہیں آپ کو کوئی نظر آیا ہو کہ یہ جمعیت علماء اسلام فقہ کا کوئی رکن ہے یا اس کا کوئی صدر ہے یا سیکٹری ہے، وہ آپ کو مدرسوں کی یا ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، اور انہوں نے اور پوری دنیا سے پھر جو فنڈنگ کا معاملہ اور جس طریقے سے اس مدرسوں کے نام پہ وہ فنڈز لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریگولرائزیشن نہ ہو، کوئی رجسٹریشن نہ ہو۔ اب اللہ کا کرنا یہ دیکھیں، اچھا اس میں یہ بھی تھا معاہدے میں کہ تنظیمات مدارس اور حکومت کے درمیان معاہدے میں مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا، غیر ملکی طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی، یکساں نصاب کے اہداف بھی طے پائے گئے تھے۔ اب کرنی دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کو جواب کون دے رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو جواب دے رہا ہے جو انہی کا علامہ طاہر اشرفی۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ مدارس کا تعلق تعلیم سے ہے۔ اب طاہر اشرفی بھی ایسے ہی علامہ ہے جیسے فیصل وابڈا سینیٹر ہے، انہیں وزارت تعلیم سے ہی منسلک ہونا چاہیے۔
طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن کا ایک متفقہ معاہدہ ہوا 2019 میں، معاہدے کے لیے بہت سی میٹنگ ہوئی تھی اور تمام پہلوؤں کو دیکھا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں مدارس کا الحاق وزارت صنعت کے ساتھ کریں، وزارت تعلیم کے ساتھ نہ کریں۔ اس معاہدے پر بہت وقت لگا، اور اس معاہدے پر وہ کہتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کے، مفتی منیب الرحمان کے اور باقی جو جید علماء کرام ہیں ان کے بھی نام تھے اور ان کے سگنیچر تھے۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ مدارس کے 15 بورڈز میں سے 10 ایک طرف کھڑے ہیں، اب تک 18,000 مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نظام کو بدلیں، روز معاہدہ کریں اور روز نظام بدلیں، ایسے تو کھیل بن جائے گا۔ یہ فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں طاہر اشرفی۔ خیر، اب یہ جو ان کا کھیل ہے، کھیل تو یہ آپس میں بن چکا ہے۔ مولانا کسی صورت بھی وزارت تعلیم کے ساتھ اس کی جو رجسٹریشن ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ مولانا کبھی بھی بینک اکاؤنٹس والے معاملے پہ نہیں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی، اور آصف زرداری کو ایشو ہے سندھ میں، وہ سندھ نہیں دینا چاہتے، سندھ میں وہ مدارس کا جو نظام ہے وہ مولانا کے ہاتھ نہیں دینا چاہتے، ان کو اس بات کا خوف ہے، اور یہی خوف ان کو کھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آج شہباز شریف نے پارٹی سربراہ نواز شریف کے ساتھ جاتی عمرہ لاہور میں ملاقات کی ہے، اور شہباز شریف کے صدر، مسلم لیگ نون کے صدر اور جو رہنما ہیں نواز شریف، ان سے ملاقات کر کے ملک کی مجموعی صورتحال اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کے تناظر میں مجوزہ مدارس بل پر مشاورت کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے پارٹی قائد کو دورہ سعودی عرب کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کے مطالبات کے تناظر میں مجوزہ مدارس بل پر بھی مشاورت کی۔ اب پریشانی یہ ہے، مولانا سارے پول کھول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے وقت آصف زرداری اور نواز شریف نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا جو مدارس کا بل ہے وہ جیسا آپ چاہیں گے آپ کی مرضی کے مطابق بنا دیں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کر لیا، مولانا کے ساتھ پرینک ہو گیا، مولانا کو لگا کہ جی بس ہو گیا نا، منظور ہو گیا، تو اب صدر نے تو 15 دن نہیں بھی کریں گے تو وہ قانون بن جائے گا۔ اب صدر نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور قانون بننے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ جو ہے نا وہ سیشن چاہیے۔ اب وہ حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، جس پر پھر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا 26ویں یعنی ترمیم کے نام پہ۔ دوسری جانب فضل الرحمان کی جانب سے جو ہے وہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارا جو قانون منظور ہوا تھا اس کو آپ ہر صورت فردر اس پر کارروائی کریں، اور ہم کسی صورت بھی آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ اب انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ 10 دسمبر بروز منگل شام 5 بجے اجلاس بلایا گیا ہے۔ آصف زرداری نے شہباز شریف کی ایڈوائس پر اب یہ قومی اسمبلی کا صرف اجلاس ہے، مشترکہ سیشن نہیں ہے۔ مشترکہ سیشن ہوگا تو مدرسہ بل، ہاں اس میں ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے، کچھ ترامیم لائی جا سکتی ہیں، نئی ترامیم کے ساتھ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نئی ترامیم کے ساتھ ہی پیش کیا جائے گا، کیونکہ حکومت عمران خان کے دور میں 2019 کا جو معاہدہ تھا جس کو بڑے احسن انداز میں عمران خان نے کیا تھا، اور 18,000 مدرسے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور ان کے نصاب کے بھی بہت سارے معاملات ڈسکس ہوئے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو معاہدہ ہے، حکومت آج شہباز شریف حکومت آج اس کو اون کر رہی ہے، اور شہباز شریف حکومت چاہتی ہے کہ اسی کو آگے بڑھایا جائے۔ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اجلاس 16ویں قومی اسمبلی کا 11واں اجلاس ہوگا، 10 دسمبر بروز منگل کی شام 5 بجے ہوگا، اور اس میں معمول کا ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ اس کے علاوہ دینی مدارس سے متعلق قانون سازی بھی زیر غور آنے کا امکان ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی اجلاس ہم نے بلا لیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جی ان تمام چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ فیصل واوڈا جو خود جس طریقے سے ان کو سینیٹر بنے، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے، تو وہ کبھی بلاول سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی مولانا سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی وہ کسی کے بہاف پر پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ایم کیو ایم سے ملاقات کی۔ اب ایم کیو ایم کس کی ہے؟ وہ بھی انہی کی ہے، اور ایم کیو ایم کا جو رسپانس اور پروٹوکول جو انہوں نے فیصل واوڈا کو دیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ان کا نہیں، ان کے جو بڑوں کا معاملہ ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا
पहली बात उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाया फैसल वावडा ने कि जो सिविल नाफरमानी कॉल है वो जो फैज़ हमीद का ट्रायल है वो कहते हैं जी कि 14 दिसंबर तक उनको कोई सज़ा हो जाएगी, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी कि सिर्फ उनके लिए दबाव डालना चाहती है पीटीआई, फैज़ हमीद को बचाना चाहती है। 14 तारीख को गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, इनके ख़िलाफ़ मामलात इससे कबल ही तय हो जाएंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान जिस राह पे चल रहा है ये ज़रूरी है, हमें सबसे पहले एमक्यूएम और फिर बाकी तमाम सियासी जमातों का और इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करना होगा। अब ये फैसल वावडा कह रहा है कि इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान आए रोज़ गरीब और मासूम लोगों की लाशें गिराने और धरने देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंडेट का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना और दावे करना। एमक्यूएम की नुमाइंदगी के लिए एक राब्ते कार का मैं किरदार अदा करूँगा। उन्होंने कहा जी कि सियासी मुखालफत के बावजूद इमरान खान के मैंडेट को भी तस्लीम करना होगा। मुसल्लह गिरोह की जहाँ तक बात है तो सारी जमातें इससे उभर कर निकली हैं, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं और अगले 40 साल उनकी जान के ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौला जट की सियासत कर रहे हैं। फजल रहमान का एक जायज़ मुतालबा है जिसका हमें इत्तफ़ाक़ राय के साथ हल निकालना है। साथ उन्होंने कहा जी कि हमेशा बातचीत से ही चीज़ें ठीक होती हैं। सिस्टम के अंदर और बाहर मौजूद तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। 26वीं यानी तरमीम के हवाले से भी हमें साथ बैठने की ज़रूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ उन्होंने कहा जी कि मेरी आला अदलिया से गुजारिश है कि मुल्क इस वक्त इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है, अदलिया हमारा साथ दे और पार्लिमान के कानून का एहतराम करे 26वीं यानी तरमीम के हवाले से। उसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि उनसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान से मुलाकात करेंगे, तो वो कहते हैं इमरान खान मुझे आधी रात को भी मुलाकात के लिए बुलाएं, मैं जाऊंगा और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान का जो मैंडेट है वो उसको मिलना चाहिए। अब ये बातें आप जानते हैं कि ट्रंप के हवाले से भी आ रहा है कि अगले हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई ट्वीट हो सकता है पाकिस्तान के हालात पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तब्दीलियाँ तो होती हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल साथ थे, वो कहते हैं जी कि फैसल वावडा हमारे पास आ गए हैं, ऐसे समझें कि हमारे तो सारे मसाइल का हल ही फैसल वावडा कर सकते हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल किन का है वो भी सबको पता है। आज मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा तारीख़ी पावर शो है, उसमें बाकी अपोजिशन की जमातें भी मौजूद हैं और पेशावर में, और आप अंदाज़ा लगाएं कोई कंटेनर नहीं लगा, कोई पकड़ धकड़ नहीं है, कोई दफ़ा 144 नहीं है, कोई दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं है। वहाँ पुरअमन तौर पर इतना बड़ा जलसा हो रहा है। ना ऐसा जलसा बलूचिस्तान में करने दिया जाता है, ना ऐसा जलसा सिंध में करने दिया जाता है, ना ऐसा जलसा इस्लामाबाद और लाहौर में करने दिया जाता है अपोजिशन को। जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को पेंडाल सजा के दिया है, पुरअमन तरीके से वहाँ जलसा हो रहा है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लाहमल है उसका ऐलान किया जा रहा है। हुकूमत को अब ये नज़र आ गया है कि शायद खकान अब्बासी भी बोलने लग गया है, फैसल वावडा भी बोलने लग गया है, इधर मौलाना भी बोलने लग गए हैं, जमात इस्लामी भी बोल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है। तो अब इनको नज़र आ गया है कि चीज़ें इनके हाथ से निकल रही हैं और हालात बदलते वक्त नहीं लगता। और जो बैनुल-अक़वामी तब्दीलियाँ हैं, शाम के हवाले से जो डिक्टेटरशिप थी और 50 साल से ख़ानदान मुसल्लत था, तो जब भागना पड़ता है, अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, तो फिर देर नहीं लगती, फिर चंद घंटे ही लगते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।